السلام علیکم قابل احترام سامعین اور ناظرین، میرے پیارے دوستو، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے ایران اسرائیل جنگ۔ ایران اسرائیل جنگ پر بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا ایران کا پس منظر جو ہے وہ بتانا یہاں موزوں رہے گا۔ سلطنت فارس کا آغاز تقریباً آج سے 2600 سال قبل ہوا، جس کا آغاز ڈیریس دا گریٹ نے کیا، یعنی جس کو سائرس اعظم کہا جاتا ہے۔ اس ناقابل شکست آدمی نے بیبلون کو فتح کیا اور اپنی سلطنت کو برق رفتاری سے یعنی بہت تیزی کے ساتھ بڑھاتا چلا گیا، فلاحی کام بے تحاشا کیے اور اپنی رعایا میں بہت زیادہ مقبول تھا۔ یہ سلطنت دنیا کی بہترین، عظیم ترین اور قدیم ترین سلطنتوں میں سے ایک سلطنت بنی۔ موجودہ ایران کے علاقے میں یہ سلطنت ابھری اور اس نے ایشیا، یورپ اور افریقہ کے بڑے حصوں پر اپنی حکومت قائم کی۔ نہ صرف حکومت قائم کی بلکہ مکمل عملداری بھی قائم کی۔ اس کی وجہ ناقابل فراموش انتظامی ڈھانچہ تھا، وسیع و عریض سڑکیں تھیں، مذہبی رواداری تھی اور ترقی یافتہ تہذیب اس کے نمایاں پہلوؤں میں آتے ہیں۔ یعنی وہ جو انفراسٹرکچر جو ایک ریاست کو انتہائی کامیاب بناتا ہے، دا کنگ ڈیریس نے وہ تمام تر چیزیں اپنی عوام کو فراہم کی۔ دا کنگ، دا ڈیریس دا گریٹ نے ایک مشترکہ کرنسی بھی متعارف کروائی، جو اس دور میں انڈس ویلی سے لے کر ایجپٹ اور ایجپٹ سے لے کر گریک تک پھیل گئی۔ تو جناب، یہ تھا ایران کا تاریخی پس منظر۔ اس کے علاوہ پس منظر میں یہ بات بتانا بھی ضروری ہے کہ اس ریاست کو کوئی زیر مطیع نہیں لا سکا، اس پر قبضہ کسی کا نہیں ہوا۔ رومن نے بھی اس پہ حملہ کیا، یونانیوں نے بھی اس کو حملہ کیا، کورنتھینز نے بھی اور اسپارٹنز نے، لیکن یہ پرشین امپائر ناقابل شکست رہی۔ تو اب ہم دوستو بات کرتے ہیں ایران اسرائیل جنگ کے تنازع کی، وہ جو پرانی جڑیں ہیں اس پر بات کرتے ہیں۔ اور اس پر بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ تمام تر مسلم ممالک نے گرگ آشنائی اپنائی ہوئی ہے، یعنی جو مکر و فریب کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اس لبادے کو بھی چاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1979 کے ایران انقلاب کے بعد ایران نے ریاستی سطح پر اسرائیل کو ایک ناجائز ریاست قرار دیا، جبکہ اسرائیل نے ایران کے جوہری پروگرام کو اپنی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ یعنی ان کا تنازع تقریباً 54-55 سال پرانا بنتا ہے۔ حالیہ جنگ میں امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اندر فوجی اہداف پر اور ملٹری انسٹالیشنز پر کاربیٹ بمبنگ کر کے تہران، اصفہان، مشہد اور قم کو تباہ و برباد کرنے کی بھرپور کوشش کی اور کسی حد تک کامیاب بھی ٹھہرا، اور مسلم ممالک خاص کر مشرق وسطیٰ کے مسلم ممالک نے چپ سادھ لی۔ نہ صرف چپ سادھ لی، انداز بھی استہزائیہ اپنا لیا اور تجاہل عارفانہ کا ڈھونگ بھی رچایا ہوا ہے فی الوقتی۔ اور ایک اور دکھ کی داستان ہے کہ پچھلے ہفتے امام آیت اللہ خامنائی نے رسم شبیری ادا کرتے ہوئے بما اہل و عیال اپنی جان آفرین کے سپرد کی اور تبنگری پرست ممالک کو یہ پیغام دیا یہ پیغام بقول شاعر آپ کے پاس پہنچانا چاہیں گے۔ اختر عثمان صاحب کہتے ہیں، جب روح سے کہتے ہو لبیک حسینہ، جب روح سے کہتے ہو لبیک حسینہ، پھر دل سے یزیدوں کا یہ ڈر کیوں نہیں جاتا؟ کہتے ہو کہ ہو اسوہ شبیر پہ قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو، سر کیوں نہیں جاتا؟ اختر تیری گفتار فسونکار میں کیا ہے، جو بھی ادھر آتا ہے ادھر کیوں نہیں جاتا، جو بھی ادھر آتا ہے ادھر کیوں نہیں جاتا؟
مسلم ممالک کی اب مثال ایسے ہے جیسے اپنے نین گنوا کے در در مانگیں بھیک۔ دنیا کے بہترین خطے آپ کے پاس، جنگل، بیلے، سمندر، پہاڑ، ریگستان، قدرتی وسائل سے مالا مال، تیل کی دولت کے ذخائر ایسے کہ رومن دولت کی دیوی فارچونہ بھی آپ پر رشک کرے، مگر آپ اپنے گھٹنوں پر آئے ہوئے ہیں۔ حضور ایسا تو نہ کریں، ایسا تو نہ کریں۔ اسرائیل نے ایران کے ایک شہر میناب کے ایک گرلز سکول پر بڑا میزائل حملہ کیا جس میں تقریباً 180 بچیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اب اس دنیا سے یہ سوال کرنا کیا نہیں بنتا کہ وہ 100 بچیاں پڑھنے گئی تھیں یا یورینیم کو افزودہ کر کے مہلک ہتھیار بنانے گئی تھیں؟ اس ماں کا کلیجہ نہیں پھٹ گیا ہوگا کہ جس نے اپنی بچی کو تیار کرا کے یونیفارم پہنا کے بھیجا اور شام کو اس کی لاش کے چیتھڑے ملیں، اس کی وردی خون میں لت پت ملے۔ تو بقول شاعر مشرق، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اب 6000 سے زائد افراد زخمی کر دیں، 1 لاکھ لوگوں کو در بدر کر دیں اور وہ دنیا کی ٹھوکریں کھاتے پھریں، 15 اسپتال اور طبی مراکز کو شکست و ریخت کر دیں، غزہ میں جینوسائیڈ کریں، بچوں کو یتیم کریں، انسانی جسموں کی تذلیل کریں، بلکتے سسکتے بچے کس سے التجا فرمائیں، مگر دنیا ان طاقتور ممالک کو یہی کہے گی، آپ کاج مہاکاج، یعنی حضور آپ کا کام سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے۔ مصطفیٰ زیدی نے لکھا تھا، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ اقوام متحدہ سے اور ان ممالک سے دست بدستہ التجا ہے کہ خدارا اس انسانی المیہ کو روکا جائے۔ دنیا اس راستے پر چل پڑی ہے جس کا انجام صرف تباہی ہے، بربادی ہے۔ جنگ میں حضور کوئی بھی نہیں جیتتا اور کوئی بھی نہیں ہارتا، بلکہ زندگی ہار جاتی ہے اور موت جیت جاتی ہے۔ راحت اندوری صاحب نے لکھا تھا، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ آپ تمام تر دوستوں کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے اہل و عیال کو بھی سلامت رکھے۔ حضور کانٹینٹ اگر اچھا لگا ہو تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔